کوا کوے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سیانہ اور دانا پرندہ ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو کوے نے اسے قبر کھودنے کا ہنر سکھایا۔ مطلب کوا شروع سے ہے اور ابتدا سے ہی سیانہ اور عقل مند مانا جاتا ہے۔ کوے کے ساتھ بہت سی کہانیاں منسوب ہیں۔ گھر کی منڈیر پر بیٹھ کر بولے تو کسی مہمان کے آنے کی نوید سمجھا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں تو اسے عقل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے معصوم بچوں کو کوے کی عقل مندی سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی استاد محترم کی کوشش سے کوے کی عقل سے روشناس ہوئے۔ کہانی وہی ہے کہ ایک دفعہ ایک کوے کو شدید پیاس لگی تھی۔ گرمی کا موسم اپنے جوبن پر ہو تو پیاس کی شدت اور بھی بڑھ جاتی۔ ایسا ہی معاملہ ایک کوے کے ساتھ بھی تھا۔ بے حال اور پیاس کا مارا کوا بے بسی سے ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ آخرکار ایک باغ میں جا پہنچا۔ باغ میں اسے ایک برتن نظر آیا۔ برتن میں دیکھا تو تھوڑا سا پانی موجود تھا، لیکن چونچ ڈالی جو پانی تک نہ پہنچ سکی۔ پانی کو دیکھ کر بے قراری بڑھتی چلی گئی۔ کوے نے جو عقل مند تو تھا ہی، کچھ پتھر تلاش کیے اور ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک تھکا دینے والی مشقت کے بعد پانی اوپر آ گیا اور کوے نے پانی پی کر پیاس بجھائی، جان بچائی اور اس کے ہاتھ ایک ترکیب بھی آئی جو آئندہ جانداروں کے لیے مثال بن گئی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اگر تندہی سے محنت کی جائے تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، اور خدا بھی تو انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے۔ اس لیے مسائل کو سر پر سوار کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ مسائل کے حل کی تلاش اور کوشش ہی میں اصل خوشی ہے۔ حابیل اور قابیل کے دور کا کوا عقل و دانش کی مثال تھا۔ اس کے بعد کے ادوار کے کوے بھی اپنی بساط بھر کوشش کرتے رہے۔ پھر اسی نسل کے کوے نے گھڑے سے پانی نکال کر پیا اور نئی تاریخ رقم کی۔ وقت گزرتا رہا، کوے کے گھڑے سے پانی نکال کر پینے کی روایت کوا بکوا چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک اور کوے کو انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ شدید تپش، پیاس اور تھکن نے اس کو بے حال کر رکھا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش شروع کی، ادھر ادھر اڑا اور آخرکار اسے پانی کا ایک گھڑا نظر آیا، مگر گھڑے میں پانی بہت کم تھا۔ اجداد کی روایت سے وفا کرنے والے اس کوے نے فوراً دادا کوے کی تقلید کی اور گھڑے میں کنکر پھینکنا شروع کر دیا۔ خوشی بلکہ سرمستی کے عالم میں وہ کنکر پھینکتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی پانی اوپر آئے گا، ابھی پانی اوپر آنے والا ہے۔ وہ پتھر پھینکتا رہا، اس بات سے بے خبر کہ صحرا کی دوپہر ہے اور پتھر اس سے بھی زیادہ پیاسے۔ کافی دیر کی جاں فشانی کے بعد جب اس نے گھڑے میں جھانکا تو شدت پیاس اور شدت صدمہ سے بے ہوش ہو گیا۔ کیونکہ اس گھڑے میں موجود پانی پتھروں کی پیاس کی نظر ہو چکا تھا اور کوے کے پاس غصہ پینے کے سوا کچھ نہ رہا۔ روایات کی اندھی تقلید ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اسلام بھی کفار کی بت پرستی کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ بت پرستی روایت کے طور پر کرتے تھے اور حضور پر ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد بت پرستی کرتے۔ وقت گزرتا رہا، قرون اولیٰ کے کوے نے گھڑے سے پانی نکال کر پی لیا۔ قرون وسطیٰ کے کوے نے گھڑے میں کنکر ڈالیں، کنکریوں نے پانی پی لیا اور کوا پیاس سے مر گیا۔ دور جدید آن پہنچا۔ دونوں کووں کی روایت نئے کوے تک پہنچ چکی تھی۔ جدید روشنی میں جدید مسائل اور جدید وسائل ہر کسی کو میسر ہیں۔ کوا ابھی جدید تہذیب و تمدن کا ایک نمائندہ بن چکا تھا۔ پیاس کی شدت اور حالات کی ضدم فی کا شکار یہ کوا ابھی ایک دن مارا پھر رہا تھا۔ اسی طرح وہ بھی پانی کی تلاش کرتا ہوا ایک مکان کی چھت پر پہنچا۔ ایک برتن میں اسے تھوڑا سا پانی نظر آیا، لیکن ایک مکان تک اس کی چونچ نہیں پہنچ سکی۔
سوچوں میں تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب پڑے ہوئے پائپ پر پڑی۔ اس نے برتن میں سٹرا ڈال کر پانی پیا اور شکر ادا کرتا ہوا شادہ و فرحان نئی منزلوں کی طرف روانہ ہوا۔ انٹیلیجنٹ پیپل آلویز فائنڈ اے وے ادروائز دے میک ون، یعنی ذہین لوگ راہ تلاش کرتے ہیں، نہ ملے تو راہ بنا لیتے ہیں۔